عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 9 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم، جب ایک گروہ نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھائیں، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنون بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور البتہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 رَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 رہنما مقرر کیے تھے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کو قوت فراہم کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو البتہ ضرور بضرور میں تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بضرور تمہیں داخل کروں گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو البتہ وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس میں سے ایک حصہ بھول گئے ہیں جس کی ان کو نصیحت کی گئی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کے اوپر مطلع ہوتے رہیں گے، الا قلیلا منہم، سوائے بہت تھوڑے جو ان میں سے ہوں گے، فاعف عنہم، تو پس ان سے درگزر کریں، واصفح، اور فاعف عنہم، تو ان کو معاف کر دے، واصفح، اور ان سے درگزر کریں، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین سے محبت رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں فرمایا تھا ایمان والو، اللہ کی جو تم پر نعمت ہے، یعنی ایمان اور اسلام کی، اس کو یاد کرو اور اپنے عہد و پیمان کو جو تمہارا اللہ کے ساتھ ہے پورا کرو۔ تو اہل ایمان کا تذکرہ ہونے کے بعد اب فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور کفر کا رویہ اختیار کیا، یہ جہنمی لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، ایک نعمت تو عمومی اسلام کی صورت میں ہے، اور ایک نعمت اسلام لانے کی وجہ سے لوگ جو تمہارے درپے ہو گئے اور تمہارے دشمن بن گئے اور تمہاری طرف بڑی مکر و فریب کے ساتھ ہاتھ بڑھاتے تھے کہ تمہیں ختم کر دیں گے، کچل دیں گے، اللہ نے ان کے رستے مسدود کر دی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یعنی عمومی طور پر
جو اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے خلاف کفار نے سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے بالعموم اہل ایمان کو ان سے محفوظ رکھا۔ ظاہر بات ہے ان میں کبھی زیادہ آزمائش آتی رہی، کبھی تھوڑی آتی رہی۔ بدر میں کم آزمائش آئی، احد میں زیادہ آئی، اور احزاب میں بہت زیادہ آزمائش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فتح ان کے رستے مسدود کر دیے۔ تو اس سے پہلے اللہ نے کچھ اور قوموں کے ساتھ ایسے ہی عہد و پیمان لیے تھے، تو اس عہد و پیمان میں سے سب سے پہلے جو یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ عہد و پیمان تھا، اس کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے البتہ تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی ایک میثاق لیا تھا، اور ان کے اندر 12 نگہبان مقرر کیے تھے۔ معلوم ہے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر ایک قبیلے میں سے ان کے اوپر ایک سردار مقرر کیا گیا تاکہ وہ ان کے معاملات کو درست طریقے سے دیکھے بھی، اور وہ اللہ کے نبی سے جو احکامات ملتے ہیں ان کو اپنے قبیلے کے اندر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کروائے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ رب العزت نے ان کو اس یقین دہانی کرائی کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب جس قوم کو اللہ کی معیت کا اور اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کی یقین دہانی مل چکی ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کے حکم کو نہ مانے تو وہ کتنے بڑے نافرمان ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی معیت کس صورت میں تمہارے ساتھ ہے کہ تمہیں کچھ کام بجا لانے پڑیں، جو میثاق کیا ہے، جو عہد و پیمان کیا ہے، اس کو کچھ عملی کاموں کے ذریعے سے ثابت کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر لئن شرطیہ ہے، یعنی اللہ کی معیت ان شرائط کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، اس کے بغیر نہیں۔ تو اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ اگر تم نماز کے قائم کرنے والے ہو، تو نماز کا قیام یہ اللہ کی نصرت اور معیت کی سب سے پہلی شرط ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی، جیسے جیسے قیامت کا دور آئے گا اسلام کی جو کڑیاں ہیں یہ ٹوٹتی جائیں گی۔ آپ یہ سمجھیں، جس طرح ایک مثال کہ جو کڑی سمجھنے کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی فانوس کسی چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، تو اس کو بہت ساری زنجیروں اور کڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ چھت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ اگر اس کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو وہ کسی دوسری باقی کڑیوں کے ساتھ لٹکتا رہتا ہے۔ کرتے کرتے اگر مثال کے طور پہ 10 کڑیاں ہیں، وہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں اور آخر میں ایک ہی زنجیر بچ جائے جس کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہے، تو پھر بھی وہ چھت کے ساتھ تو لٹکا ہوا ہے۔ یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں اسلام کی جو کڑیاں ہیں وہ ٹوٹتی جائیں گی، یعنی بندے کا جو اسلام ہے، جو مختلف زاویوں سے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی صورت میں ایک ایک کر کے یہ کڑیاں ضائع ہوتی جائیں گی، یعنی من حیث القوم امت ان چیزوں کو چھوڑ دے گی۔ مثال کے طور پہ حلال حرام کی تمیز، مثال کے طور پہ جو ہے وہ فحاشی اور عریانی سے بچنا، مثال کے طور پہ اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی قانون سازیاں کرنا۔ کتنی کڑیاں ہیں جو ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں نماز کی کڑی باقی رہ جائے، سب سے آخری کڑی نماز ہے۔ تو جس کی یہ کڑی بھی ٹوٹ گئی اس کا تو کوئی دین باقی نہیں۔ تو کتنے ہیں جن کی یہ کڑی باقی ہے؟ کتنی ساری کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کتنے ہیں جن کی یہ کڑی باقی ہے کہ وہ اللہ کی دین میں نماز کے قائم کرنے والے، پھر پڑھنے والے تو بہت ہیں، قائم کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس لیے لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسول جیسے جیسے آئیں گے ان پر ایمان لاتے رہو گے۔ ظاہر بات ہے بنی اسرائیل کے اندر مختلف ادوار میں انبیاء آتے رہتے، رسول آتے جاتے تھے، تو ان سب پر ایمان لانے کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا۔ وعزرتموہم، اور صرف ایمان نہیں لانا بلکہ ان کو قوت بھی بخشی، یعنی جس جگہ دین کو اور اللہ کے رسولوں کو، نبیوں کو قوت کی ضرورت ہوگی ان کے ساتھ تم فزیکلی بھی معاونت کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم قرض دو گے، قرض حسنہ۔ یہ قرض حسنہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک خاص ٹرمنالوجی جو اہل ایمان کو بھی کہا گیا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص احسان کرتے کہ مال بھی ان کو خود عطا فرماتے ہیں، جان بھی عطا فرماتے ہیں، زندگی بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں کچھ خرچ کرو، اللہ اس کو تم سے بطور قرضہ لیتا ہے، اور فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اس کے لیے اس قرضے کو پھر بڑھائے گا، یعنی اللہ کے ہاں اس قرض کو اللہ تعالیٰ صرف
عام قرض کے طور پہ نہیں لیتے، بلکہ ایسا قرضہ ہے جو واپسی پر بڑھ چڑھ کر ملے گا۔ تو یہی معاملہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا کہ تم فرض زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنو، اللہ رب العزت کو قرضہ دینے والے بنو۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو ضرور بضرور اللہ تمہارے جو گناہ ہیں ان کو بخش دے گا اور تمہیں جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی۔ اور ساتھ بیان کر دیا کہ جو اس کے بعد کفر کرے گا تو وہ تم میں سے سیدھے رستے سے گمراہ ہو جانے والا ہوگا۔ اب اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے ایسا کیا؟ اللہ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بوجہ اس کے جو انہوں نے ہمارے ساتھ عہد کیا تھا اس کو توڑ دینے کی، یعنی انہوں نے ان میں سے کوئی بھی بات پوری نہیں کی۔ قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، بعد میں یہ جو بڑے بڑے انبیاء کا ذکر ہوا، نیک لوگوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد فرمایا ان کے بعد آنے والے ایسے تھے جو ان کے جانشین بنے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہش پرستی کے پیچھے چلتے رہے، اس کی اتباع کرتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارا تذکرہ کہ ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان تھا، جو میثاق تھا، اس کو ہم نے بھی توڑ دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہے اور ٹوٹل یہودی 1.5 کروڑ ہے، اور اس نے 1.5 کروڑ یہودی نے کس طرح پوری دنیا کو یرغمال بنا کر مسلمانوں کے لیے ایک وبال کھڑا کیا ہوا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں اس وقت تک مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اس لیے کہ اللہ رب العزت دکھلاتا ہے کہ جب تم اللہ کے ساتھ عہد و پیمان توڑتے ہو تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، لعناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ اب یہودی ملعون قوم، مغضوب قوم ہے، یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ تو اس لیے یہ مغضوب، اللہ کی غضب کا شکار ہونے والی قوم، اللہ کی طرف سے ملعون قوم، اس حد تک فتنے میں آگے بڑھ گئی، اور اللہ رب العزت کے وعدے ہیں کہ انہوں نے ختم ہو کر رہنا، لیکن اس سے پہلے جس نے اللہ کے ساتھ بد شکنی کی ہے، عہد شکنی کی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اس کی سزا چکھانی۔ تو فرمایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو پہلا جو اللہ کی طرف سے ملعون ہونے کی وجہ سے جو عذاب ان پر آیا وہ کیا ہے؟ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دل کی سختی، کہ انسان کا دل اللہ کے ڈر اور خوف سے پسیجے ہی نہ، اور اللہ رب العزت کی آیات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہی نہ ہو، اور وہ کبھی اللہ کے سامنے روتا ہی نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے بڑے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کی آنکھ سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ اور جن کو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا اور اس کی آنکھیں بھر آتی، آنکھوں کا بھر آنا، اللہ کے خوف سے انسان کے دل کا کپ کپا جانا، اس کے رونگٹے کا کھڑا ہو جانا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کا گڑ گڑانا اور رونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ انسان کے لیے جہنم کی آگ کے الاؤ کو بجھا دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ بندہ سخت گیر، سخت دل ہو جائے، بڑی سے بڑی بات اس کے اوپر سے گزر جائے اور وہ رو نہ سکے، وہ سخت گیر ہو چکا ہو، اور اللہ رب العزت کی آیات کتنی ہی اس کو پڑھ کر سنائے جائیں اس کے اوپر کوئی اثر نہ کرے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو وعیدیں سنائی جائیں تو وہ آگے سے کہے کہ جی پھر دیکھی جائے گی۔ کتنے ہیں جن کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، تم حق تلفی کر رہے ہو، مظلوم کہہ رہا ہوتا ہے میں کل قیامت کو اللہ کے ہاں تم سے حساب لوں گا، اور وہ آگے سے کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ کتنی بڑی جرت ہے، کتنی بڑی جرت ہے۔ تو یہ جو انسان کے دل کی سختی ہے کہ اس کا قرآن سن کر دل پسیجتا نہیں ہے، اللہ کے رسول کی احادیث سن کر، احکامات سن کر اس کا دل نرم نہیں پڑتا، اس کی آنکھیں روتی نہیں ہیں، اور وہ سخت گیر ہو کر بیٹھا رہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو عذاب ہے ان کی ایک صورت ہے، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلا عذاب اللہ کی طرف سے ان پر یہ آیا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی،
دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو سخت کر دی. اور یحرفون الکلم عن مواضعہ، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے سنگین جرم کرتا ہے. اس میں سے ایک بڑا سنگین جرم کیا تھا؟ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے، الفاظ کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے الفاظ رکھ دیتے تھے، اپنے مطلب کے لفظ لا کر اللہ کے کلام کے حکم کو ہی بدل ڈالتے تھے. اور یہ تو اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ کوئی اس کے اندر تحریف نہیں کر سکتا، وگرنہ کسر بھائی لوگوں نے بھی کوئی نہیں چھوڑی. اور معنی کے اندر تحریف کرنے کے لیے بڑی بڑی ایڑی چوٹے کے زور لگاتے. اور آج سو کال پڑھے لکھے بعض پروفیسر اور بعض انجینئر اور بعض ڈاکٹر ایسے ایسے ترجمے اور ایسے ایسے معانی اور مطالب بیان کر رہے ہیں جو امت میں کسی نے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بڑے دجال کے آنے سے پہلے تمہارے اندر 30 جھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے. کذابون دجالون، جھوٹے بھی ہوں گے، دجل سے کام لینے والے، فریب سے کام لینے ہوں گے، دین کے معاملے میں ایسی بات کریں گے جو تم سے پہلوں نے کبھی سنی بھی نہیں. تو ایسے ایسے لوگ ہیں قرآن کی تفسیر میں وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو پہلوں میں کسی نے نہیں سمجھی، اور نئے نئے معاملات ہیں ان کے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. بھلا دینا یعنی انہوں نے دین کا وہ حصہ ختم ہی کر دی مطلقاً، ان کی اگلی نسلوں کو ہی پتہ نہیں کہ یہ دین ہے. اور آج ہم بھی بہت سارے ایسے جن کی نسلوں کو پتہ نہیں کہ یہ دین کے احکامات ہیں، یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے، یہ جائز اور ناجائز ہے. حتیٰ کہ ہمارے تو کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کی نئی نسلوں کو طہارت کے بنیادی مسئلے نہیں پتہ، طہارت کے بنیادی مسئلے نہیں پتہ کہ میں نے نماز پڑھنے کے لیے اس سے پہلے پاک ہونا ہے، میرے لیے کوئی فرض غسل بھی ہے، اور میرے کن ایام کے اندر میرے لیے کیا احکامات ہیں کوئی پتہ نہیں. نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ بچیوں کو پتہ ہے، نہ ان کے بڑوں کو پتہ ہے. کیا ہم دین بھلا نہیں بیٹھے ہو؟ تو یہ دین کا بھلا دینا ہے. تو فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ان کی طرف سے ان کی خیانتوں کے اوپر مطلع ہوتے ہی رہیں گے. آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی نئی خیانت کر. اور یہی صورتحال اس وقت سے لے کر آج تک نئی نئی خیانتیں، نئے نئے فساد، نئے نئے دنیا کے اندر فتنے وہ ان کی طرف سے آتے ہی جا رہے. تو فرمایا الا قلیلا منہم، سوائے بہت تھوڑے ہیں جو ان میں سے ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دیگر صحابہ جو بعد میں یہودیت سے تائب ہو کر مسلمان ہوئے. یعنی ہر قوم کے اندر خواہ ان کی اکثریت کے اندر وہ بیماریاں پائی جاتی ہوں، بہرحال ایک تھوڑی تعداد ہوتی ہے جو ہمیشہ خیر کے اوپر ہوتی ہی ہے. تو فرمایا فاعف عنہم واصفح، آپ ابھی ان سے درگزر کریں اور یعنی ان کو معاف کریں. یہ مفسرین نے فرمایا دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو الا قلیلا منہم جو ہے ان میں سے ان کے لیے حکم ہے کہ ان میں سے جو تھوڑے ہیں ان سے آپ درگزر کریں اور ان کو معاف کریں. یعنی اگر ماضی میں انہوں نے کوئی غلطی کری بھی تھی، اب جب ایمان قبول کر لیا تو ان سے درگزر کا کام کیا جائے. یا یہ کہ اگر سب کے متعلق کی بات ہو رہی ہے تو جس کسی نے اس میں سے انفرادی حیثیت میں جو بھی غلطی کی ہے اس کی انفرادی حیثیت میں اس بات کا حکم ہے کہ دنیاوی معاملات میں ان سے درگزر سے کام لیں کہ شاید آگے چل کے ایمان قبول کر لیں. لیکن جب اجتماعی حیثیت میں وہ کسی یعنی مخالفت کا معاملہ کریں گے یا اہل ایمان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں وہ احکامات لگیں گے جو قرآن مجید نے ان کی اجتماعی گناہوں کی صورت میں دی، جس طرح کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر وغیرہ کے ساتھ پھر ان کی عہد شکنی کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے. تو فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. یعنی ساری بات ان کی حقیقت واضح کرنے کے بعد بھی یہ بات بیان کر دی کہ اگر وہ اپنی کسی روش سے باز آ جائیں یا اہل ایمان غالب ہو جائیں اور وہ مغلوب ہو کر مجبور ہو کر اپنی ان چیزوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں تو دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ پھر بھی احسان کا معاملہ ہی کرنا پڑے گا کہ جو معاملات ہیں ان میں درگزر سے کام لے کے گزارا چلانے والی بات کی جائے. اکثر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا، یہود نے کتنی مخالفت کر لی، کب سے چلے اور آج تک ہمیشہ مخالفت ہی ہے، تو مسلمانوں نے ان کو ہمیشہ جو ہے وہ جھوٹ کیوں دی؟ جب یہ یعنی مجبور ہوئے چھوٹ کیوں دی؟ اس لیے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب کوئی مغلوب ہو جائے، مجبور ہو جائے تو اس کے ساتھ دنیاوی معاملات میں درگزر کا معاملہ کیا جاتا ہے، احسان کا معاملہ کیا جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ اس کا
ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اس حال کو پہنچ رہے ہیں جس حال کو آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر ہمیں باخبر کیا تھا کہ یہ اس جگہ جمع ہوں گے، اور بالآخر ان کا جو بڑا ہے دجال، اس کی قیادت میں یہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور ان کا خاتمہ ہوگا، اور ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت جو ہے وہ بول کر کہے گا یہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کرو، اور ان سے دنیا جو ہے وہ پھر صاف ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، لیکن ان سچے وعدوں کے حصول کے لیے اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا گیا ہے اس پر پورا اترنا پڑے گا۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان سے جتنا روگردانی کرے گا اتنا ہی وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوگا، اور اس کو دنیاوی مصائب اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے خیر کے رستے کھول دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بیانیہ ہے کہ